قدر پر، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان رکھنا، یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں آپ لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان کے بارے میں بہت توجہ کے ساتھ میری 2-3 باتیں سنیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے تقدیر کا بہانہ بنانے والے بہت دیکھے ہوں گے، تقدیر کا بہانہ بنانے والے بہت دیکھے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایسا کہتے ہوئے پایا ہوگا، ایسا کرتے ہوئے پایا ہوگا کہ میری تقدیر میں جنت ہے تو جنت میں جاؤں گا، جہنم ہے تو جہنم میں جاؤں گا، عمل کرنے کی کیا ضرورت، ایسا کہتے ہوئے بہت پائیں گے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، تقدیر کا بہانہ بنانے والے آپ نے بہت سارے لوگوں کو پایا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے کسی کو دنیا کے بارے میں تقدیر کا بہانہ بناتے ہوئے نہیں پایا ہوگا۔ تقدیر کا بہانہ ہر کوئی آخرت کے بارے میں ہی بناتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی بزنس بند کر کے گھر میں بیٹھا ہو اور یہ کہے کہ کروڑ پتی لکھا ہے تو کروڑ پتی بنوں گا، بھکاری لکھا ہے تو بھکاری بنوں گا، مجھے نہیں کرنا کام وام، ایسا آپ نے کسی کو نہیں پایا ہوگا۔ دکان برابر جائیں گے وہ، یہاں تقدیر نہیں لاگو ہوتی ہے ان پر، دکان برابر کھولیں گے، تجارت برابر کریں گے، محنت برابر، یعنی دنیا کے اوپر تقدیر کا بہانہ بناتے ہوئے آپ نے کسی کو۔ تو جو لوگ تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں وہ دراصل عمل چور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ عمل چور۔ انہیں عمل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں میں نماز قائم کرو، یہ کرو وہ کرو، کہتے ہیں میں کیا کروں، تقدیر میں تو پہلے لکھی ہے، یعنی اس کی تقدیر میں جنت جہنم لکھی ہے اور کروڑ پتی بھکاری نہیں لکھی ہے۔ ہاں تو کام کاج چھوڑ کے گھر کیوں نہیں بیٹھتا؟ اسے پتا ہے کہ کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں گا تو نوبت وہی آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عمل چھوڑ کے بیٹھوں گا تو نوبت وہی آئے گی۔ لیکن تقدیر کا بہانہ جتنے بھی لوگ بناتے ہیں ہمیشہ آخرت کے بارے میں بناتے ہیں، دنیا کے بارے میں کبھی نہیں بناتے۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر پر ہم مجبور ہیں، ایسا ہے کیا؟ جیسے کئی بار ہم لوگ اپنی غلطیوں سے کوئی نقصان اٹھاتے ہیں اور نقصان اٹھانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں تقدیر میں تھا، کیا کریں؟ کس میں تھا؟ تقدیر میں تھا، کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ تقدیر کیا ہے۔ ہمیشہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں تقدیر میں تھا اس لیے ہوا، ہمیشہ ہم لوگ کیسا سمجھتے ہیں؟ تقدیر میں تھا اس لیے ہوا۔ یہ بات 100% صحیح ہے، لیکن سمجھنے کے لیے صحیح نہیں ہے، سمجھنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، یہ بات 100% درست ہے، لیکن سمجھنے کے لیے مشکل ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں نیچے سے جانا پڑے گا، سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہوگا وہ تقدیر میں لکھا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر سے سمجھیے، میں جو کر رہا ہوں تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ بات صحیح ہے لیکن سمجھنے کے لیے غلط ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو میں کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ نے لکھوایا۔ سمجھ پا رہے؟ بات سیم ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ آسان ہے۔ جو میں کروں گا یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ اب پھر سے سمجھیے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ میں اچھا کام بھی کر سکتا ہوں، برا کام بھی کر سکتا ہوں۔ میرے اندر اچھے کام کرنے کی بھی طاقت اللہ نے رکھی ہے اور برے کام کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن وہ عالم الغیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ عالم الغیب۔ میرے اندر اچھائی اور برائی پر عمل کرنے کی جو طاقت ہے، ان دونوں طاقتوں میں سے میں کس طاقت کا کب استعمال کروں گا یہ اسے پہلے سے پتا ہے۔ تو اس نے وہ لکھوایا ہے جو میں کروں گا، اس نے وہ لکھوایا ہے جو میں کروں گا۔ اب آپ محسوس کریں گے کہ کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ کرنے والے ہم ہیں، جبھی تو اس کا بدلہ اور سزا ملے گی۔ کرنے والے ہم ہیں، انسان فاعل ہے، کرنے والا انسان ہے، اور جب تک انسان کرنے والا نہ ہو سزا اور جزا کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ مجبور کو آپ سزا اور جزا نہیں دے سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کیا کریں گے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی کرنے کا دار و مدار تو ہمارے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایسا مان لیتے ہیں کہ جو لکھا ہے وہ ہم کر رہے ہیں
تو بات تو صحیح ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہم مجبور ہیں تقدیر پر، ہم مجبور ہیں تقدیر۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں عمل کروں یا نہ کروں، جنتی لکھا ہے تو جنت میں جاؤں گا، جہنمی لکھا ہے تو جہنم میں جاؤں گا، اس کا مطلب اس کی مقدر میں پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ دنیا میں ایسا کہہ کے عمل نہیں کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بندہ دنیا میں ایسا کہے گا اور کہہ کر عمل نہیں کرے گا، عمل چھوڑ دے گا، یہ ایسا کرے گا یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، تو اللہ نے وہ لکھوایا، یہ نہیں کہ لکھوانے کی وجہ سے اس نے ایسا کہا۔ اچھا ایک مثال آخری میں دوں، پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں سڑک کے کنارے، مثال دے رہا ہوں، ابھی تو میں یہاں بیٹھا ہوں، سڑک کے کنارے ایک جگہ میں بیٹھا ہوں اور سڑک پر کوئی بہت تیزی سے بائک چلا رہا ہے، بہت تیزی سے بائک چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ اسپیڈ ہے تو میرے منہ سے نکل گیا مرے گا۔ کیا نکل گیا؟ اب آگے جا کے حقیقت میں مر گئے، آگے جا کر وہ حقیقت میں میرے کہنے کی وجہ سے مرا یا اپنے عمل کی وجہ سے مرا؟ اب کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ نے کہا کیسے، آپ نے کہا اور یہ مر گیا، آپ نے، تو میں قصوروار ہوں کیا؟ نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے مرا ہے۔ بھائی بھیڑ بھاڑ والی جگہ پہ 200 کی اسپیڈ میں بائک چلائے گا تو کہیں تو ٹکرائے گا ہی، وہی انجام ہونا تھا اس کا۔ تو میں نے کیا کیا وہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کیا کیا، اس کی ان ایکسپیکٹڈ اسپیڈ دیکھ کر میں نے ایک اندازہ لگایا، میں نے ایک اندازہ لگایا، اور اندازہ کو ہی تقدیر کہتے ہیں، اندازہ کو ہی تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کا معنی اندازہ کرنا، تقدیر کا معنی اندازہ کرنا، سمجھ پا رہے ہیں؟ میں نے اندازہ لگایا اس کی اسپیڈ سے، لیکن میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں عالم الغیب، دنیا کا کوئی بھی انسان عالم الغیب نہیں ہے، لیکن دنیا کے سارے انسان اندازے لگاتے ہیں۔ جب انسان بغیر علم غیب کے اندازہ لگاتا ہے تو کبھی کبھار اس کا اندازہ صحیح ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کا اندازہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو اندازہ لگایا وہی ہو جائے تو اس کے ہونے میں میرے اندازے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے ہونے میں تو اس کے عمل کا ہی دخل ہے۔ کوئی بہت شارپ مائنڈ بچہ مجھے دکھا اور میں یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ ٹاپ کرے گا، اور حقیقت میں ٹاپ کر جائے، ارے آپ نے کہا تھا اس لیے ٹاپ کر، ارے نہیں، اس نے محنت کری، ایگزام دیا، اچھا لکھا اس لیے ٹاپ کیا، یا میرے کہنے سے ٹاپ کر گیا ہو، ہاں میں نے تو اندازہ لگایا تھا۔ تو بغیر علم کے انسان اندازہ لگاتا ہے جو کبھی کبھار صحیح اور اکثر فیل ہو جاتا ہے۔ اس نے تو علم غیب کے ساتھ ہر بندے کا اندازہ لگایا، تو اس کا اندازہ فیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا اندازہ ہے یہ، لیکن اس کے اندازے اور ہمارے اندازے میں فرق یہ ہے کہ وہ علم غیب کے ساتھ اندازہ لگایا اور ہم بغیر علم کے اندازہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت اسپیڈ میں دیکھ کر میں نے کسی سے کہا کہ یہ مرے گا اور مر جائے تو میں قصوروار، وہی قصوروار ہے جس نے 200 کی اسپیڈ سے بائک چلائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنتی لکھا ہو یا جہنمی، لیکن جنت اور جہنم ہونے کے قصوروار یا حقدار ہم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر نہیں، کیونکہ اس نے تو اندازہ لگایا، ہم کیا کریں گے وہ پہلے سے جانتا تھا، کرنے کا اختیار تو ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں یاد رکھیں کہ تقدیر پر ایمان اگر معمولی سا بھی گڑبڑ ہو تو انسان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟